نحمده ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے عید غدیر کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو 18 ذی الحج کو ایک مخصوص سوچ اور فکر جو ہے یہ عید غدیر مناتی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری کے اندر حج ادا فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر نے تمام قبائل عرب کو پابند کیا، اور جہاں بھی اہل مدینہ بطور گورنر کے یا انتظامی امور کے تعینات تھے، مثال کے طور پہ مصر کے اندر، اسی طرح یمن کے اندر، اور یمن کے جو سات نواحی علاقے تھے، جیسا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے، تو اللہ کے پیغمبر نے سب کو پابند کیا کہ سارے لوگ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ تو اس زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن میں تھے، اللہ کے پیغمبر مدینہ میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ یمن سے روانہ ہوا۔ یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گروہ کے ساتھ تھے، اس گروہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ مناقشت ہو گئی، کچھ انبن ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے 9 ذی الحج کو خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ وقوف عرفہ کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ایک عالمی اجتماع کے ساتھ خطاب فرمایا، اور اس کے بعد حج کے جو بقیہ ارکان ادا کیے، تو جو وفود جن علاقوں سے آئے وہ ان علاقوں کی طرف جانے لگے، اور مدینہ والے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جو مدینہ کے تھے، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ روانہ ہو لیے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام آتا ہے جس کو خم کہا جاتا ہے، اور اس خم کے مقام پر ایک تالاب، ایک چھپڑ نما پانی کا ایک حوض تھا جس کو عربی میں غدیر کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا، وہ اس طرح کے اندر غدیر خم کے نام سے مشہور و معروف ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر پڑاؤ کا حکم دیا، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں کی انبن ہوئی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس مختصر خطبے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ جملہ موجود ہے، فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ اب بعض حضرات نے اس جملے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کی اولویت کے اوپر استدلال کیا ہے، یہ کہ اول خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور امامت کے مستحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے اس جملے سے استدلال کیا ہے۔ یہ جبکہ یہ جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے ہوئی، ارشاد فرمایا کہ آپ علی سے مناقشت کو ختم کریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اس معاملے کو جو آپس میں مابین ایک مناقشت تھی، اس جملے سے اس کا تصفیہ فرما دیا، اسے رفع دفع کر دیا۔ یہ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر دیکھو جی، یہ مولا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مولا کا جو معنی ہے یہ سردار، آقا، حاکم اور خلیفہ بلا فصل کے معنی میں ہے یہ، اور اسی کو عنوان دے کر انہوں نے یہ خطبہ وسلم نے 18 ذی الحج کو مقام غدیر پر جو غدیر خم ہے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ تو کچھ مخصوص سوچ نے اس کو عید غدیر کا نام دے دیا۔ یہ تو میرے بھائی، یہاں پر مولا دوست کے معنی میں ہے، یہاں پر مولا حاکم، سردار اور خلیفہ بلا فصل کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں، انت اخونا و مولانا، اے زید آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں۔ تو کیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہیں؟
یہ معنی بالکل بھی درست نہیں ہے یہ، بلکہ یہاں پر حکم یہ کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں یہ۔ اسی طرح سورہ تحریم پارہ نمبر 28 اس کی دوسری آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی شاہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں بھی لفظ مولا استعمال فرمایا ہے، اور لفظ مولا کہ اللہ ہی رسول اللہ کا مولا ہے۔ یہاں پر مولا بمعنی سردار کے ہو، مولا بمعنی آقا کے ہو، آگے دو جملوں میں خرابی لازم آتی ہے، اور وہ جملے کیا ہیں؟ وَجِبْرِيلُ، جبریل بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن نیک مومن بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں۔ اگر یہ سردار، حاکم اور بلا فصل کے معنی میں ہو تو یہ تو معنی میں بہت بڑا فساد لازم آتا ہے کہ ایک عام بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاکم بن جاتا ہے، ایک عام بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار بن جاتا ہے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ۔ تو ائمہ مفسرین، ائمہ فقہا، ائمہ محدثین یہاں پر مولا کو دوست کے معنی میں لیتے ہیں کہ اللہ ہی رسول اللہ کا دوست ہے، جبریل السلام بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، اور تمام مومن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ تو یہاں پر جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہاں پر مولا یہ آقا اور خلافت بلا فصل کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر مولا حب یعنی دوست کے معنی میں ہے، جیسا کہ دیگر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مؤیدات میں آ رہی ہیں۔ یہ تو پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پھر عید غدیر کس بنیاد کے اوپر ہے یہ؟ تو میرے بھائی اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو بڑا نمایاں طور پر نظر آئے گا یہ عید غدیر جو ہے یہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے جشن کے اوپر منائی جاتی ہے یہ، اور یہ جشن ایک مخصوص سوچ مناتی ہے یہ۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وفات ہے وہاں پر بھی ایک خوشی کا دن نکالا ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے اس کے اوپر بھی یکم محرم الحرام کے اوپر بھی ایک عالم اسلام کی ایک بڑی درخشندہ شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پیش آتی ہے۔ اس دن کے اوپر بھی عید بابا شجاع کے نام سے ایک مخصوص سوچ یہ عید مناتی ہے۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحج کو ہے، 18 ذی الحج کو یہ عید غدیر والی ایک رسم اور بدعت جو ہے وہ خوشی کے نام پر شامل کی گئی ہے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے یوم وفات کے اوپر جو 22 رجب المرجب کو آتی ہے وہاں پر کنڈوں والی رسم نکالی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو عید غدیر ہے یہ بغداد کا، عراق کا ایک رہنے والا یہودی تھا جس کا نام معز الدولہ تھا۔ اس معز الدولہ نے پہلی دفعہ اس کو وجود دیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر، اور اسی کو آگے ایک مخصوص سوچ جس کو منکرین صحابہ کہا جاتا ہے اس نے اس کو اپنایا، اور ہر بڑا نام صحابی کا جو آتا ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی رسم ان کے یوم وفات پر شامل کی ہوئی ہے کہ ان کے یوم وفات کے دن کو مجروح کرنے کے لیے۔